الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها۔ معزز طلبہ اعظام، مجھے امید واثق ہے کہ آپ سارے کے سارے اللہ کی توفیق کے ساتھ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان کے اندر ہوں گے۔ انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ ان مبارک گھڑیوں کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، آپ قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں قواعد بالتجوید کے ساتھ۔ تو ہمارے اسباق الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ تو گزشتہ اسباق جو گزر چکے ہیں یقیناً آپ نے ذہن نشین کیے ہیں، یقین ہوں گے، کر رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ آج ہم جس سبق کا آغاز کرنے والے ہیں اس سبق کا عنوان جلی یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پر نون ساکن اور نون تنوین آتا ہے تو اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کے کتنے قاعدے ہیں، ان قاعدوں کے نام کیا ہیں۔ تو یہ بھی قرآن کریم کے اندر نون تنوین اور نون ساکن کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو قواعد بالتجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قواعد کو بھی سمجھ لیا جائے، ان قواعد کو بھی سیکھا جائے۔ تو معزز طلبہ، نون ساکن اور مشدد کے قواعد، پہلے تو یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نون ساکن اور ایک ہوتا ہے نون مشدد، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور نون مشدد کی ذرا تعریف آپ ذہن نشین کیجیے۔ سب سے پہلے نون مشدد کی طرف آتے ہیں کہ نون مشدد کسے کہتے ہیں، نون مشدد کون سا ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر، اس کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی۔ تو میرے بھائی، جس نون کے اوپر 3 دندانوں والی شکل جس کو شد کہا جاتا ہے وہ آ جائے گی، وہ نون مشدد ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ نون مشدد ہوگا۔ اب نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد جہاں پر بھی آ جائے اس میں ہمیشہ غنہ ہی ہوتا ہے۔ نون ساکن کے الگ قواعد ہیں، نون مشدد کا یہی ایک ہی قاعدہ ہے کہ اس پر قرآن حکیم کے اندر جہاں بھی آئے گا اس پر ہمیشہ غنہ ہی ہوگا۔ جس طرح آپ نے پیچھے میم مشدد کا قاعدہ پڑھا، اس کے اندر بھی ہمیشہ غنہ ہی ہوتا تھا، اس طرح نون مشدد کا بھی غنہ ہی ہے۔ فار ایگزامپل مثال لیجئے، جس طرح ان الذین آمنوا، اب ان اب یہ دیکھیں، ان نون کے اوپر شد آ گئی اور یہ مشدد بن گیا، اس پر غنہ ہو رہا ہے۔ ان کن ظن، یہ سارے کے سارے یہ نون مشدد کی مثالیں ہیں۔ اب آئیے نون ساکن، سب سے پہلے اس کی ہم تعریف کو دیکھتے ہیں۔ نون ساکن کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں نون ساکن؟ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو۔ اب حرکات کیا ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ زبر زیر پیش کو
حرکات کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر نون کے اوپر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، بلکہ ایک جزم نما جو شکل ہوتی ہے وہ ہو، اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ جیسے من، ان، ان۔ اب دیکھیں من، میم اور نون ہے، میم کے اوپر زبر ہے، یہاں پر حرکت ہے، اور نون کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساکن ہے، اوپر جزم ہے، من، تو یہ ہے نون ساکن۔ اب چونکہ ہم نون ساکن، نون مشدد اور نون تنوین، ہاں یہ سمجھیں، ایک ہوتا ہے نون ساکن، ایک ہوتا ہے نون مشدد، ایک ہوتا ہے نون تنوین۔ تو نون تنوین کی بھی ذرا جو ہے نا ذہن نشین، طریف اور ذہن نشین کیجیے، نون تنوین کی بھی ذرا طریف اور ذہن نشین کریں۔ مثلا نون تنوین وہ نون ساکنہ زیادہ، نون تنوین ہے وہ نون ساکنہ زیادہ ہے جو کلمہ کے آخر میں لاحق ہوتا ہے، جو کلمہ کے آخر میں ہی آتا ہے، نیز ہے، یہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور یہ تنوین جو ہے یہ یا تو دو زبر کی شکل کے اندر آئے گی، یا دو زیر کی شکل کے اندر آئے گی، یا دو پیش کی شکل میں آئے گی۔ مثلا رزقن، رزقن، اب دیکھو کان کے اوپر، کن، کاف کے اوپر نون ساکن کی آواز پیدا ہو رہی ہے، رزقن، کتبن، بن، با کے اوپر دیکھیے کتبن، یہ نون تنوین ہے، یہ جو نون ساکن کی آواز پیدا ہو رہی ہے یہ نون تنوین ہے۔ صالحن، 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 یہ جو حن کے اوپر جا کر کے آواز پیدا ہو رہی ہے یہ نون تنوین ہے۔ اب دیکھیے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور ان کی تعریفیں ذرا ذہن نشین کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں جی، نون ساکن تنوین کتنے قاعدے ہیں؟ چار قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء۔ اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں اظہار کی طرف۔ اظہار کا ہم لغوی معنی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تعریف دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اظہار کے لغوی معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا، اظہار یظہر، اظہار باب فعل کا مصدر ہے، مطلب ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کی تعریف کو اگر دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ نون کو اس کے مخرج سے ما جمیع صفات کے بغیر، ما جمیع صفات کے بغیر غنہ کے ادا کرنا، ما جمیع صفات کے، نون کی جتنی بھی صفات ہیں اس نون کو ان تمام صفات کے ساتھ مخرج سے غننے کے بغیر ادا کرنا، گناہ نہیں کرنا، غننے کے بغیر ادا کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اظہار کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ اظہار کہلاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن نون تنوین کا جو اظہار ہوتا ہے اس کا قاعدہ کیا ہے بھائی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ اظہار ہو رہا ہے؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، نون ساکن یا تنوین کے بعد دیکھیے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی میں سے، حروف حلقی کتنی ہیں؟ 6 ہیں، ٹھیک ہے، حروف حلقی 6 ہیں، ان حروف میں سے، ان 6 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس وقت وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ دیکھیے یکن، یکن غنیا، یکن غنیا،
اب دیکھیں یکن قانون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے غائن، اور غائن کیا ہے حروف ہلکی میں سے ہے. اب یہاں پر ہم نون کو کیا کر رہے ہیں زہر کر رہے ہیں، گناہ کر ہی نہیں رہے، گناہ نہیں کر رہے. بالکل طریف منطبق بیٹھتی ہے، قاعدہ بھی منطبق بیٹھتا ہے کہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ گیا تو وہاں پر ہم گناہ نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں اظہار کر رہے ہیں. دوسری مثال ایک لیجئے، جیسے ان انتم، ان انتم، ان انتم. اب دیکھیں ان کے اندر نون ساکن ہے، اس کے بعد آگے حمزہ آ گیا، آگے کیا آ گیا ہے حمزہ آ گیا، اور یہ حروف ہلکی میں سے ہے تو اس لیے یہاں پر گناہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا اظہار ہوگا، بلکہ کیا ہوگا اظہار ہوگا. تو یہ تو تھا نون ساکن، نون ساکن کی مثال، نون ساکن کے اظہار کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے دوسرے قاعدے کی طرف. نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ادغام. ادغام، ادغام کے لغوی معنی پہلے جانیے. ادغام کے لغوی معنی ادخال کے ہیں، یعنی ملانے کے ہیں، داخل کرنے کے ہیں، ملانا داخل کرنا. اب اس کی تعریف کیا ہے بھائی؟ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کر کے پڑھنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیے، سیکھیے. پہلے حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کر کے پڑھنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں تو یہ کیا کہلائے گا ادغام. اب اس کا قاعدہ پڑھیے، اب اس کے قاعدے کی طرف آتے ہیں. قاعدہ کیا ہے بھائی اس کا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، وہاں پر ادغام ہوگا. اب یہ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب ادغام کے آگے پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں، ادغام کے آگے پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا، ان یرملون کے حروف میں سے جو ادغام ہوگا نا، یرملون کے حروف میں جو ادغام ہوگا اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک ادغام مال گنہ، ایک ادغام بلا گنہ. ایک ادغام مال گنہ اور ایک ادغام بلا گنہ. ادغام بلا گنہ بھی ہوگا اور ادغام مال گنہ بھی ہوگا. اگر ادغام مال گنہ اب کب ہوگا اور ادغام بلا گنہ کیسے ہوگا، جس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ادغام مال گنہ کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یؤمن کے 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یؤمن کے 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اس وقت ادغام مال گنہ ہوگا. اور ادغام بلا گنہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را میں سے، لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اس وقت ادغام بلا گنہ ہوگا. لگی سمجھ؟ ادغام بلا گنہ کی اور ادغام مال گنہ کی سمجھ آ گئی یقیناً. اب اس ادغام کے لیے ایک چھوٹی سی شرط بھی ہے. اب اس ادغام کے لیے ایک چھوٹی سی شرط ہے، ادغام کے لیے ایک چھوٹی سی شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ کلمے 2 ہونے چاہیے، یعنی نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور یومن کی جو 4 حروف ہیں، حروف میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہوگا تو اس وقت یہ ادغام مال گنہ ہوگا. اگر نون ساکن اور یومن کا کوئی حرف جب ایک کلمہ کے اندر جمع ہو جائیں گے
تو اس وقت ادغام مع غنہ نہیں ہوگا بلکہ اس وقت اظہار مطلق ہوگا. اس وقت کیا ہوگا؟ اظہار مطلق ہوگا. اب دیکھیے کہ نون ساکن اور یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف ایک کلمہ کے اندر جمع ہے. میں وہ مثال پیش کرتا ہوں، اس کے اوپر دیکھیے کہ وہ غنہ نہیں ہو رہا ہوگا، ادغام مع غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ اظہار مطلق ہوگا. دیکھیے جیسے دنیا، دنیا دال کے بعد نون ہے اور ساکن آگے یا آ رہی ہے تو نہیں، ادغام نہیں ہو رہا. قنوان، قنوان، اب کاف اس کے بعد نون ساکن ہے اور اس کے بعد یومن کے حرف میں سے ایک واو آ رہا ہے لیکن ادغام نہیں ہو رہا. کیوں؟ شرط ٹوٹ گئی ہے، شرط ٹوٹ گئی ہے، شرط باقی نہیں رہی. شرط یہ تھی کہ 2 کلمے ہوں لیکن یہ ایک کلمے کے اندر آ رہے ہیں، اس لیے تو یہ ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہی ہوگا. آپ ادغام مع غنہ کی طرح مثالیں سمجھیے، جس طرح من یقول، من یقول. اب دیکھیں اصل میں تھا من یقول، اصل میں کیا تھا؟ من یقول. تو نون ساکن کے بعد حرف یومن میں سے یا آ گیا تو اس نون کو ہم نے یا کے اندر ادغام کر دیا تو من یقول بن گیا. آگے من نشاء، من نشاء. اب من دیکھیں نون ساکن ہے تو اس کے بعد حروف یومن میں سے ایک حرف نون آ گیا تو یہاں پر ہم ادغام مع غنہ کر رہے ہیں. اب ادغام بلا غنہ کی مثال بھی لیجیے، جس طرح من لغوب، من لغوب. دیکھیں اصل میں من اور لغوب تھا تو نون ساکن ہے اس کے بعد لام آ رہا ہے تو اس لیے ہم ادغام تو کر رہے ہیں لیکن بلا غنہ کر رہے ہیں. من لغوب. آگے من رحیق، من رحیق. اب دیکھیں رحیقن الگ ہے، من الگ ہے، نون ساکن آگے را آ رہا ہے تو لام اور را میں سے کوئی حرف را لفظ را آ گیا ہے تو یہاں پر ادغام تو ہو رہا ہے لیکن بلا غنہ ہو رہا ہے، مع غنہ نہیں ہو رہا. تو یقیناً آپ کو نون ساکن اور تنوین کی دوسری قسم جو ادغام تھا وہ بھی سمجھ آ گئی. اب تیسری قسم کی طرف آتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ اقلاب. کیا ہے؟ اقلاب. اب سب سے پہلے اقلاب کے لغوی معنی سمجھیے، پھر اس کے بعد اس کی تعریف سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا قاعدہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اقلاب کے لغوی معنی ہوتے بدلنے کے. اقلب یقلب، اقلاب باب فعل کا مصدر ہے یہ بھی. اس کی تعریف یہ ہے کہ نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کرنا. نون ساکن کو، نون کو میم کے ساتھ بدل کر، نون ساکن کو میم کے ساتھ بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقلاب. اب اس کے قاعدہ ذہن نشین کیجیے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے، ایک حرف ذہن کے اندر کی، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے، چاہے وہ با ایک کلمہ کے اندر ہو چاہے وہ با 2 کلمہ کے اندر ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ 2 کلمے چاہیے، چاہے وہ با ایک کلمے کے اندر ہو چاہے وہ با 2 کلمے کے اندر ہو، تو اس نون کو میم سے بدل کر ہم اخفاء کے ساتھ ادا کریں گے. نون کو میم سے بدل کر اخفاء کے ساتھ ادا کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقلاب کہلاتا ہے. مثالیں لیجیے آپ، مثلا مم بطونی، مم بطونی. اب دیکھیں مین الگ ہے، بطون لفظ الگ ہے. نون تنوین، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس با کو ہم نے میم سے بدل کر غنہ کیا ہے. مم بطونی. آگے قولا بلیغا، قولا بلیغا. اب دیکھیں قولاً یہ نون تنوین ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نے اس نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کیا ہے. تو یہ تو تھا میرے بھائی اقلاب. اب چوتھا قاعدہ نون ساکن تنوین کا
چوتھے قاعدے کی طرف ہم پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اخفا۔ کیا ہے؟ اخفا۔ اب اخفا کے پہلے لفظی معنی سمجھیے، پھر اس کی تعریف، پھر اس کے بعد اس کے قاعدے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اخفا کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کے، اخفا یخفی اخفا مصدر ہے باب افعال کا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ادغام اور اظہار کے درمیان، ادغام اور اظہار کے درمیان نون ساکن کو ادغام اور اظہار کے درمیان پڑھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اخفا۔ کیا کہلاتا ہے؟ اخفا۔ اب اس کا قاعدہ ذہن نشین کیجیے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد نہ تو حروف جر ملون ہو، آسان سے قاعدہ، نہ تو حروف جر ملون جو 6 حروف ان میں سے کوئی ہو، اور نہ ہی با ہو، اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اب اس اخفا کا پہلے طریقہ سمجھیے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو مثالیں دے کے اور بات اپنی ختم کرتے ہیں، ہمارا درس ختم ہونا چاہتا ہے۔ تو پہلے اخفا کا طریقہ سمجھیے کہ نون ساکن اور تنوین کو اس کے مخرج سے الگ رکھ کر، نون ساکن اور تنوین کو اس کے مخرج سے الگ رکھ کر اس کی آواز کو خیشوم میں چھپا کر، یعنی خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، اس میں چھپا کر بغیر تشدید کے اس طرح ادا کرنا، بغیر تشدید، شد والا معاملہ نہ ہو، تشدید کے اس طرح ادا کرنا کہ نہ تو اظہار ہو اور نہ ہی ادغام۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اظہار کیا ہے، ادغام کیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اب نہ تو اظہار ہو اور نہ ہی ادغام ہو تو اس نون ساکن کی آواز کو خیشوم میں چھپا کر بغیر تشدید کے اس طرح ادا کرنا ہے کہ نہ اظہار نہ ادغام ہو، اس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ مثلا فار ایگزامپل لیتے ہیں، انتم، انتم، ایک ہے انتم، ایک ہے انتم، انتم، اخفا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کی آواز کو مخرج سے الگ الگ کر خیشوم کے اندر چھپا کر اس طرح ادا کرنا ہے، نہ ادغام نہ اظہار بلکہ درمیانی کیفیت، انتم، انتم۔ اب دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے، تا لفظ آ رہا ہے، تو اس لیے ہم وہاں پر اخفا کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے من جوع، من جوع۔ اب دیکھیں من، یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف جر ملون میں سے بھی کوئی نہیں ہے اور نہ با ہے، تو لفظ جیم آ رہا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اخفا کر رہے ہیں۔ یہ تو تھے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ میں اللہ خالق کے کائنات سے دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس قرآن حکیم کو قواعد بالتجوید کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔